در نبی پر پڑا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، یہ سن لو، میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے کے سارے گناہ، صغیرہ کبیرہ سب گناہ۔ میری مغفرت وسیع ہے، ہر وہ گناہ معاف کر دیتا ہوں جو تمہارے علم میں ہے، جو تمہارے تصور میں ہے، سب گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بڑا محسن ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ بہت قریب سے سنتا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، قیامت تک توبہ قبول کرے گا اللہ۔ جس دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ ہمیں موقع ہے اپنے گناہ بخشوا لیں۔ اللہ کہتا ہے بار بار گناہ کرو، بار بار معافی مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش کراتے رہا کرو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں گناہ معاف کرتا رہوں گا، ایسا نہ ہو کہ تم ظالم بن جاؤ۔ ظلمت کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کیا حضرت یونس علیہ السلام نے حد کراس کر لی تھی؟ نہیں، ان کو غصہ آ گیا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو بددعا دی، اور انہوں نے گمان کیا کہ اس قوم نے بڑا جھٹلایا ہے، اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ جب قوم آئی تو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، پھر ان کے خلیفے نے قوم سے کہا، تمہارے پیغمبر تو چلے گئے تم کو بددعا دے کر، اب کوئی بچت نہیں۔ ہاں، ایک چانس ہے کہ کھلے میدان میں چلے جاؤ، پالتو جانور بھی ساتھ لے جاؤ، اللہ کے حضور آہذاری کرو، پکارو، رو رو کے اپنے گناہوں کی بخشش کراؤ، یونس کا حوالہ دو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے۔ قوم نے یہی کیا، کھلے میدان میں گئی، اللہ کے سامنے آزاری کی، گڑ گڑائے، معافی مانگی، ہمارا رب غفور الرحیم ہے، انہوں نے معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اللہ نے قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں گمان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے خبر دی تھی کہ میری قوم پر عذاب نازل کرے گا، میں نے اپنی قوم کو خبر سنائی عذاب کی، اور اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ کیا اللہ مجھے میری قوم کے سامنے غلط ثابت کر رہا تھا؟ یہ صرف گمان تھا حضرت یونس کا، اصلی راز ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آخر کار یونس نے توبہ کی، مجھے تاریکیوں میں پکارا، دعا کی کہ اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہر خطا سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ پھر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یونس کی دعا قبول کر لی، اس کا غم دور کیا، اس کو گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو غم سے نجات دیتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت دے دی۔ یہ غور و فکر والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بشارت دی ہے کہ میں قیامت تک تمہیں بھی غم سے نجات دیتا رہوں گا اگر تم یونس کی طرح مجھ سے دعا مانگو۔ یہ ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں دعا کا طریقہ سیکھ سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ بہت جلالی عمل ہے، اس کو اجازت کے سوا نہیں پڑھتے۔ آج میں ان لوگوں کے آگے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 پیش کر رہی ہوں کہ بتائیں کہاں اللہ نے روکا ہے کہ میرا جلال اس میں ہے۔ میں ایک دفعہ آیت کریمہ کی محفل میں گئی، میں نے دیکھا وہاں پہ خواتین پانی کے اتنے بڑے بڑے باؤل رکھے ہوئے ہیں، تسبیح اس کے اندر ڈپ ہے، اور پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جلالی عمل ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کس کا جلال؟ کہنے لگے اللہ کا جلال۔ میں نے کہا اچھا، آپ اپنے یہاں شعور استعمال کریں، اپنا دماغ استعمال کریں۔ کیا اگر اللہ کا جلال ہوتا تو کیا اس پانی سے اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا؟ اللہ نے یہ پہلی ایسی دعا ہے جو آسان الفاظ میں کہی ہے کہ اے مومنو، اے صاحب ایمان والو، اس طرح دعا کرو تمہارے غم بھی ختم کر دوں گا، تمہیں غم سے نجات دیتا رہوں گا۔ ہمیں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگو، یونس کی طرح دعا مانگو۔ بہت سادہ الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس اس لہجے میں اس طرح دعا نہیں کرتا تو میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ قیامت تک اے مومنو، یونس کی طرح مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے غم دور کر دوں گا، نجات دے دوں گا۔ 3 دن 3 راتیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، مچھلی کا پیٹ، غلاست کی جگہ، بدبودار، کیسے رہے ہوں گے؟ آج کل لاک ڈاؤن ہے، ہم پھر بھی سانس لے رہے ہیں، پھر بھی ہم تنگ ہیں، گھٹن فیل کرتے ہیں کورونا وائرس سے۔ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی دعاؤں کا طریقہ ہمیں بتایا ہے قرآن میں، یہ کیا بتایا ہے؟ کیا یہ قصے کہانیاں ہیں؟ نہیں، یہ قرآن رہتی دنیا کے لیے ہدایت ہے، ہمیں طریقہ ہے کہ ہم غم میں خدا کو کس طرح پکاریں، اللہ سے کس طرح دعا کریں۔ تو خدا را جو غلطیاں ہمارے بڑوں نے کی ہیں ہم نہ کریں۔ انہوں نے نادانی میں یہ کہہ دیا کہ یہ جلالی عمل ہے تو ہم نے مان لیا۔ آپ اپنا خود سرچ کریں، آپ قرآن سے سرچ کریں، آیت نمبر 88 پڑھیں اور پھر بتائیں کیا یہ جلالی ہے؟ کیا اللہ نے روکا ہے؟ میں تو کہتی ہوں روز پڑھیں، 41 دفعہ ڈیلی پڑھیں، اپنے گناہوں کی ندامت کی رجسٹریشن کرائیں۔ وہ تو کائنات کا رب بادشاہ ہے، قیامت کے دن، انصاف کے دن کا بادشاہ۔ آپ ابھی سے اپنے گناہوں کی ندامت کے لیے آیت کریمہ پڑھیں، اپنے گناہ معاف کراتے رہیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں رہے گا۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ ڈیلی 41 ٹائمز پڑھیں اور آپ اپنی زندگیوں میں
خود سکون فیل کریں گے. اور جب تک آپ خود کوئی ریسرچ نہ کریں، کسی کی باتوں پہ یقین نہیں کیا کریں. خدا غفور الرحیم ہے. اسلام بہت آسان ہے. قرآن میں اتنی مشکلیں نہیں ہیں جتنی لوگ بیان کرتے ہیں. قرآن سے دور نہیں رہیے، قرآن سے کنیکٹ کر کے رہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. در نبی پر پڑا رہوں گا